برادران محنت اسلامی وعاصرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے تلعیدی مددے کعبہ امام مددے بگردہ بے ملا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق کے خواجہ عثمان حالو مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم مراد مل کر دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہنی سے بے قصا چار ساز درد بندہ فخر رسولہ سیاح اللہ مکہ سرور سجا احمد مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نامے اپنے غلامی کا ثبوت دے، باوا سے بلند یہ درود نشاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ راہ وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ راہ وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار ہونے۔ حضرات، جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ واقعہ جاری و ساری ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا اور ان کے سامان کے اندر پیالہ چھپا دیا جو بادشاہ کا بڑا قیمتی تھا، بڑا عظیم تھا، اور اس پیالے کو چھپانے کے بعد پھر جب تفتیش کی گئی تو بنیامین ہی کے سامان سے وہ پیالہ نکلا۔ اب چونکہ بھائیوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ہماری شریعت میں، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہے کہ جو شخص چوری کرے وہ پھر اس کا غلام بن جائے، اسی کے پاس رہے۔ اور بادشاہ مصر کا قانون الگ تھا، شاہ مصر کا قانون الگ تھا کہ جو چوری کرے، جتنی چوری کیے اسے ڈبل قیمت دے دے، وہ چھوٹ جائے۔ لیکن بھائی کی قول کے مطابق یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا فتویٰ ہے، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تم نے بتا دیا ہے کہ ہماری شریعت میں ایسا ہے، جو تمہارے مطابق بنیامین ہمارے پاس رہے۔ لیکن اب بھائیوں نے بڑی ضد کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کہا کہ آپ ہم میں سے، ہم 10 ہیں، ہم میں سے آپ جسے چاہیں اسے رکھ لیں، ہم میں سے آپ جسے چاہیں اسے رکھ لیں، لیکن بنیامین کو رہا کر دیں۔ اور جب بنیامین کی رہائی کی بات آئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا قالوا معاذ اللہ، یہ قرآن کہتا ہے، کہا یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا ہے،
جس نے چوری کی ہے اس کے بدلے میں جرمانہ دوسرا بھگتے، یہ تو غلط ہے۔ نہیں، ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ بنیامین کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اب بھائیوں نے بہت ضد کی، بہت ریکویسٹ کی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا اے شاہ مصر، اے عزیز مصر، آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ لیکن بادشاہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تھک گئے کہا کہ ہم کیا کریں، اب کیا کریں، اپنے والد محترم کے پاس جا کر کہ کیا کریں، ہم اپنے والد محترم کو کیا منہ دکھائے، اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام یہ یوسف کا غم نہیں بھول پایا، ہمیشہ یوسف یوسف کرتا ہے، اور یوسف کے جو ہے کہ نام کا داغ اور دھبا ابھی ہمارے اوپر سے گزرا نہیں، یہ بنیامین کا اور لگ گیا۔ توجہ سے سننا، یہ بنیامین کا اور لگ گیا، اب کیا کریں؟ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کہہ دو کہ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے، برآمد ہوا ہے ان کے مال سے، جو تم نے دیکھا وہ کہہ دو، باقی سب کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے، باقی سب اللہ جانتا ہے کہ ان کے مال سے کیسے پیارا نکلا کیا ہے۔ اب 10 بھائیوں نے وہاں سے دربار سے وہ باہر آئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ایک دوسرے کو بڑا برا کہنے لگے کہ یار ابھی تک تو یوسف کا داغ دبا گیا نہیں، اور بنیامین کا اور لگ گیا، حالانکہ ہم اس میں سچے ہیں۔ توجہ رکھنا، حالانکہ ہم اس میں سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہوا ہے، اب کیا کریں؟ بھائیوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا، کہ ہم اب کہہ رہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں، بادشاہ ایک کی دو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، دوسری بات کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کے سامنے کسی کی چلتی نہیں چلتی ہے۔ اب سارے بھائیوں نے مشورہ کیا تھا، جو ہم نے دیکھا ہو کہ نہیں کہ ابا کو مروانے کی کوشش کریں گے، نہیں مانیں گے تو کہیں گے کہ یہ جو بستی والے یعنی کہ ساتھ والے جو قافلہ تھا، قرآن کہہ رہا کہ یہ ساتھ میں قافلہ تھا، وہ قافلے کہہ دیں کہ اگر ہمیں ہماری بات پر یقین نہیں آتا، جبکہ ہم سچے ہیں، ہماری بات پر یقین نہیں آتا، تو آپ پھر پوچھ لیجیے قافلے والوں سے جو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا ہے کہ بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ یہ ساری چیزیں بات چیت کر کے اب چونکہ مصر سے روانہ ہونا تھا، شام کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، بڑا بھائی جو تھا وہ کہنے لگا، کہا کہ میں کسی صورت میں باپ کے سامنے جا ہی نہیں سکتا ہوں، میں منہ دکھا ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تک جو یوسف کا غم ہے وہ والد محترم بھول نہیں پائے، لیکن اب بنیامین کا اور ایک آ گیا، اور یہ ایسا ہی ہوا کہ یوسف کے بعد سب سے زیادہ محبت بنیامین سے جناب یعقوب علیہ السلام سے تھی، اب کیا کریں ہم کیسے جائیں؟ یہاں پر ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے، بے انتہا بےحد محبت تھی اور اتنی محبت تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں 80 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال تک؟ بولو 80 سال تک۔ ہمارے سے مہینے کے 30 روزے رکھے جاتے ہیں، کون سے مہینے کے؟ رمضان کے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 80 سال تک روتے رہے۔ ہم کوئی دعا مانگتے، نماز پڑھ کے جب ہم کہیں پھنستے تو پھر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد سے باہر بعد میں نکلے، پہلے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھو اللہ رب العزت یہ نبیوں کی واقعات، ان کی واقعات ہمیں بتا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے، بعض اوقات دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔
اب 80 سال تک روتے رہے. اب اتنے روتے رہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ سفید ہو گئی. اب سفید آنکھ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ سفید آنکھ کا مطلب یہ کہ جس کی آنکھ سفید ہو جائے رو کے اس کی آنکھ سے بینائی نور چلا جاتا ہے، روشنی چلی جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے روشنی چلی جاتی. آپ کے نالج کی ایک بات بتا دوں، آپ میری آنکھیں اگر دیکھیں، وہاں سے نہیں دیکھیں گی، قریب سے کبھی دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. میری آنکھیں آپ قریب سے دیکھیں گے تو میری آنکھیں سفید ہے اندر سے. حالانکہ جس کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، ان کی آنکھ کے اندر کی جو ٹکی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے. صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کی آنکھوں کی جو ٹکی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، میری کالی نہیں ہے، میری سفید ہے. اور اس کا مطلب صاف ہے کہ مجھے نہیں دکھ رہا ہے، مجھے نہیں دکھ رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں مثال سمجھائی میں نے اپنے آپ سے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا. اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت، اتنی محبت کیوں تھی؟ اتنی محبت کیوں تھی؟ اگر یہ بات میں آپ کو نہیں سمجھا ہوگا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی قصہ کہانی سنا رہے. کیوں کہ ایک باپ اپنے اولاد سے اس قدر تو محبت نہیں کرتا، اتنی تو محبت، یہ تو بے مثال محبت ہے اپنی اولاد سے کہ جن کی فراق میں، جن کی یاد میں روتے رہے، اتنے روتے رہے، ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے، یوسف کا تذکرہ بیان کرتے. تو بہت لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ نبی ہوتا ہے وہ کبھی دنیا سے یا دنیا دار سے محبت نہیں کرتا، دنیا سے یا دنیا دار سے محبت نہیں کرتا. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں تھی؟ وہاں لیکن لکھتے ہیں بظاہر یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، اور یہ یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ ایک معجزے میں سے ایک معجزہ تھا. تو ظاہر میں یوسف کی محبت تھی، اصل میں یوسف کی محبت کے پیچھے اللہ رب العزت کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی. ورنہ نبی جو دنیا دار سے محبت کرتا ہے یہ منع کیا گیا ہے، یہ منع کیا گیا. اصل محبت اللہ کی محبت ہے، لیکن یہاں اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ اس لیے جو یہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو گئے. کتنے سال کے؟ بولو 100 سال کے ہو گئے. ابراہیم علیہ خلیل اللہ کے خلیل دوست 100 سال تک دعا کرتے رہے، اللہ اولاد دے، اللہ اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما. 100 سال کی عمر بیت گئی، اب 100 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی، اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اتنی محبت ہوئی، اتنی محبت کہ ہمیشہ صبح اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو ہاتھ میں لے کر گودی میں اٹھا کر کے جو ہے کہ باہر تشریف فرمائے. دوپہر میں اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں، شام ہو گئی اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں سب کچھ. اب فرشتوں نے کہا کہ مولا تو کہتا ہے کہ میرا خلیل میرا بڑا دوست ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، اب یہ کیا ہوا؟ یہ تو جو ہے کہ اسماعیل سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، محبت کے اندر تو بھاگ ہو گئے، تیری محبت ایک حصے میں اور ایک بیٹے کی محبت بھی ساتھ میں آ گئی. تو اللہ نے کہا نہیں، میرا خلیل سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ مجھے سے محبت کرتا ہے. وہ اپنے بیٹے سے محبت ظاہر بھی کرتا ہے، اصل میں مجھ سے محبت ہے. فرشتوں نے کہا نہیں بولا، ہم دیکھ رہے ہیں ہمیشہ اسماعیل ساتھ میں ہوتے، صبح شام دوپہر رات اسماعیل ہی ہوتا ہے. ابراہیم ہمیشہ اسماعیل کو اپنے قریب رکھتے ہیں. پہلے جب اسماعیل نہیں تھے ہمیشہ تیری عبادت کیا کرتے تھے، ہمیشہ تیری بندگی کیا کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا آزمانا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو خواب میں بشارت تھی، اور بشارت دے کر کے جب 10 ذی الحجہ بقرعید کے دن مینا کے میدان پر اسماعیل علیہ السلام وہی
अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाता है। फरिश्ते पुकार थे, मौला सही बात है, जाहिर में इस्माइल की मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में मौला तेरी ही मोहब्बत है, हकीकत में तेरी मोहब्बत है। नबी नबी होता है, नबी नबी होता है। ये बताया इसलिए कि ये जाहिर में मोहब्बत होती है, असल में अल्लाह ही से मोहब्बत किया करते हैं। वरना आप कहेंगे कि 3 महीने से लगातार वाक्य को सुन रहे, तो ये कैसा वाक्य है कि इस वाक्य में जो है कि ऐसा बताया जाता है कि बाप को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, तो मोहब्बत इस बिना पर है, मोहब्बत इस बिना पर है। अब आगे चलो भाई, जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम शाम के अंदर दाखिल होते, किनान के करीब पहुंचे, इल्म नबूवत से अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया था मेरी औलाद की खुशबू आ रही है। आप अपने घर से बाहर आए, और बाहर आए जैसे ही भाई करीब पहुंचे, सारा वाकया सारी रोदात सुनाए, सारी रोदात सारा वाकया सुनाया। तो सारा वाकया सुना दिया याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि नबी है, अल्लाह ने इल्म नबूवत अता फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुनी थी तो क्या भाइयों ने क्या किया था मालूम है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, एक भेड़िया पकड़ा, एक जानवर, और एक रिवायत में बकरी का बच्चा आता है, उसे ज़बह किया, उसका खून कुर्ते के ऊपर डाल दिया, बकरी का बच्चे का खून कुर्ते के ऊपर डाल दिया, और कुर्ता लेकर के याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर के कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, और ये खून वाला कुर्ता हम दिखाने के लिए जाए। भाई ने झूठ बोला, लेकिन एक इंग्लिश की कहावत है कि जो है कि जब कोई बंदा झूठ होता है, मुजरिम होता है, वो अपना निशान कहीं ना कहीं छोड़ देता है, अपना निशान, मुजरिम अपना निशान, जिसने जुर्म किया हो वो अपना निशान छोड़ ही देता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखा, आप मुस्कुराए, कब भेड़िया बड़ा चालाक है। याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कब भेड़िया बड़ा चालाक है, यूसुफ को पूरा खा गया, कुर्ता छोड़ दिया, कुर्ता फटा नहीं था, इन्होंने कुर्ता निकाल लिया था, उस कुर्ते को खून वाला करके आए, फिर इनको याद लगा ये इस बात में हम पकड़ा, इस बात में हम पकड़े गए। तो अब यहाँ बनियामीन की सारी बातें बताई, बनियामीन की सारी बातें याकूब अलैहिस्सलाम के पास खुद में पेश की, जो बताया था, कहा कि हम सच्चे हैं, इस बात को हम सच्चे, हमने झूठ नहीं बोला। और जो है कि ये अगर यकीन ना आए तो आप काफले वाले से पूछ लो, काफले वाले से पूछ लो। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा फसब्रुन जमील, अब सब्र करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि हम जानते थे, अब सारी बातें जानते थे, याकूब अलैहिस्सलाम को ये भी पता था अब मिलने की घड़ी आ गई है, मिलने का वक्त नजदीक आ गया, मिलने का वक्त नजदीक आ गया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सारा वाक्य सुना और कहा, बच्चे को कहा, जो 10 भाई थे उनको कहा कि तुमने ही तो बताया था, तुमने बताया था, सारा वाक्य सारी बातें तुमने बताई थी कि हमारे यहाँ शरीयत में ये मसला है, वरना बादशाह मिस्र में तो ये मसला नहीं था। बादशाह मिस्र का कानून अलग है, शाह मिस्र का कानून अलग है कि चोरी करे डबल कीमत दे दे और छूट जाए। तुमने बताया कि जो चोरी करे, और चोरी का बदला ये है कि उसको रख लिया जाए। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने वो बात को देखी है, सुना और फिर बात को खत्म कर दिया, कहा कि अब सब्र करो, सब्र के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे बात पता ही चली कि याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सही सलामत जिंदा है। ये बात याकूब अलैहिस्सलाम बखूबी जानते थे, और सारी बातें याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे, और वो इस बात पर जानते थे कि तफसीर साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि एक मर्तबा मलिकुल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, और आकर के जब तशरीफ फरमा हुए तो कहा कि तुमने मेरे यूसुफ की रूह कब्ज की है, तुमने मेरे यूसुफ की रूह कब्ज की है। तो इस्राईल ने कहा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा था कि मैंने यूसुफ की रूह कब्ज नहीं की। तो इस बिना पर याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे
میرے یوسف کی وفات نہیں ہوئی بلکہ میرا یوسف زندہ ہے، اور علم نبوت سے اللہ نے ساری چیزیں یعقوب علیہ السلام کے اوپر کھول دی۔ اللہ رب العزت، اب یعقوب علیہ السلام ساری چیزیں جانتے تھے، اب پھر یوسف کو یاد کرنے لگے۔ جب کہا یوسف کا پھر تذکرہ کرنے لگے، کہا میرا یوسف بھی چلا گیا، وہ بنیامین بھی چلا گیا۔ اب بھائی جو تھے وہ کہنے لگے، کہا کہ ابا اب بھی آپ یوسف کا ذکر نہیں چھوڑتے، اب بھی آپ یوسف کا ذکر نہیں چھوڑتے، اب بھی آپ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں سے کہتے ہیں، سنو، جو تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مجھے پتا ہے کہ یوسف صحیح سلامت ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے صحیح سلامت رکھا ہے، اور سب سے زیادہ علم والا کوئی ہے تو رب کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ علم والی کوئی ذات ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام ادھر مصر میں بنیامین کے ساتھ، ادھر یعقوب علیہ السلام آپ جلال میں آئے اور کہا کہ بنیامین کو رکھ کر کے آئے ہو، اب سنو، جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں۔ اب یعقوب علیہ السلام کہتے، کیا کہتے؟ کہا جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں، تلاش کرو یوسف کا سراغ اور بنیامین کا، دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، کہاں ہے دونوں کا سراغ لگاؤ، پتہ لگاؤ، اور میں تمہیں کہتا ہوں تم پتہ لگاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بات کہہ دی، لیکن یہ تو یہ جانتے کہ ابا ابھی بھی یہی کہہ رہے یوسف اتنے سالوں کے، اب یوسف کا عطا پتہ کوئی نہیں ہے، یوسف کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ادھر دیکھو والد محترم ان کا نام چھوڑ ہی نہیں رہے، ان کا نام چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب والد محترم کا حکم تھا، اب نکلنا بھی تھا، پھر گھر میں گئے، جو بھی کچھ بچا کچا سامان تھا وہ سارا جو ہے کہ اکٹھا کیا، سب کچھ لے کر کے اب پھر سے مصر کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب مصر کا سفر شروع کرتے ہیں اور جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پھر پہنچتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے دربار میں پھر پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے پھر کہتے ہیں کہ اے شاہ مصر، ہمارے پاس جو کچھ تھا، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم لے کر کے آئے ہیں، اور اس میں سے ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم معمولی چیز لائے۔ وہ کیا لائے تھے معلوم ہے؟ بہت کی وہ لائے تھے گھی اور ساتھ میں ریشم لائے تھے، یہ دونوں چیز لائے تھے۔ اب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا اتنا بڑا دربار، ان کے سامنے گھی اور ریشم کی کیا حیثیت، گھی اور ریشم کی کیا حیثیت، لیکن بھائیوں کے پاس ان کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ لائے، یوسف علیہ السلام کے دربار میں مصر میں پہنچ گئے، وہ فریادیں کرنے لگے، ہم معمولی چیز لائے لیکن ہمیں اب گلہ نہیں چاہیے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے کہ بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے حوالے کر دیجیے، آپ ہمارے بھائی بنیامین کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ بطور آپ خیرات آج جو ہے کہ ہمیں بنیامین کو دے دیں، اور ہم جانتے ہیں قرآن کہتا ہے، ہم جانتے ہیں خیرات کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کی بات کرتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے سارا واقعہ سن لیا، یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سن لی۔ اب جو ساری باتیں سنی جناب یوسف علیہ السلام نے، اب یوسف علیہ السلام کیونکہ بھائی تھے، ساری باتیں سنی، اور والد محترم کا خط آیا تھا، وہ خط رہ گیا، درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیع الحق۔ جب بھائی چلنے لگے، بھائی جب کنعان سے ملک شام سے 10 بھائی جب چلے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پتہ لگاؤ یوسف کہاں ہے اور بنیامین کہاں ہے، اور میں کہتا ہوں تم پتہ لگاؤ گے، عنقریب اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور تمہیں کہتا ہوں کہ نا امید مت بنو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، عنقریب یوسف بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، بنیامین بھی تمہیں مل جائے گا۔
اور یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، وہ خط لکھا اور خط ان کے حوالے کیا اور کہا یہ خط لے جاؤ اور بادشاہ مصر کے ہاتھ میں دے دینا، یہ میرا خط بادشاہ مصر کے حوالے یہ میرا خط کر دینا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے خط کیا لکھا؟ عربی میں خط ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو مختصر میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ خط یہ تھا، یعقوب علیہ السلام نے لکھا کہ یہ خط لکھا گیا ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اے شاہ مصر، میں جو ہے کہ اسحاق کا بیٹا ہوں، اور جس کا مضمون میں آپ کو مختصر میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم جو ہے کہ ہمارا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے اور ہم کبھی چوری نہیں کرتے، ہم کبھی چوری نہیں کرتے، اور جو چوری کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ہمارے گھرانے میں اب تک کسی نے چوری نہیں کی، لیکن تم نے میرے بیٹے پر چوری کا الزام ڈالا ہے، جو ہے کہ یہ انہوں نے چوری نہیں کی ہے پھر بھی تم نے الزام ڈالا ہے۔ سنو، ہم پہلے سے ہی آزمائش میں چلے آتے، ہم پہلے سے ہی آزمائش میں چلے جاتے۔ بادشاہ مصر، شاہ مصر کے نام یعقوب علیہ السلام خط لکھتے، اس میں لکھتے ہیں ہم پہلے سے آزمائش میں چلے آتے، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کہ آزمائش دی گئی، اور ایسی آزمائش کہ ان کو جو ہے کہ ایک وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اور وہ کھڑے ہوئے، اس کی آزمائش یہ ہوئی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے پھر ان کے اوپر کرم فرمایا۔ پہلے آزمائش، پہلے آگ تھی، وہی آگ میں ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں تو وہ آگ بڑے گلزار بن جاتی ہے، وہ آگ بڑے گلزار بن جاتی ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اے بادشاہ مصر سنو، ہمارے والد محترم اسحاق، ان کو ذبح کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے بدلے میں ذبح عظیم عطا فرمایا۔ اور پھر سنو اے بادشاہ مصر، میں لکھتا ہوں یعقوب کہ میں پچھلے 80 سال سے اپنے بیٹے یوسف کے غم کے اندر، جدائی کے اندر تڑپ رہا ہوں۔ یہ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ یعقوب علیہ السلام نے لکھا کہ پچھلے 80 سال سے جو ہے کہ میں یوسف کے غم میں، اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہا ہوں، یہ میری آزمائش ہے، اور یہی آزمائش ختم نہیں ہوئی، اور تم نے بنیامین کو مجھ سے لے لیا، تم نے بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کر لیا، لے لیا، تم بنیامین کو مجھے عطا کر دو۔ یعقوب علیہ السلام خط لکھتے، خط لکھا اور لکھ کر کے پھر کہا اپنے بیٹوں کو، 10 بیٹوں کو کہا سنو، یہ بادشاہ مصر کے ہاتھ میں میرا خط دے دینا، میرا خط دے دینا۔ جب خط یوسف علیہ السلام نے پڑھا، پڑھ کر کے آپ نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور تخت پر اپنے بازو میں رکھ دیا، تخت پر اپنے بازو میں رکھ دیا، اور یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کے یوسف علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ رونے لگے، بہت روئے، اور جب بہت روئے اور بھائیوں نے ساری باتیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی، وہ ساری باتیں بیان کی، خیرات کے طور پر کہا کہ ہمیں بنیامین دے دو، ہمیں اے بادشاہ ہمیں کسی صورت میں بنیامین دے دو۔ اور جب اتنے ریکویسٹ ہوئی، اب ظاہر میں دیکھو اللہ رب العزت پھر آزمائش کا اینڈ آتا ہے، اور جب اینڈ ہوا تو کیا ہوا؟ اب سنو، تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کے کان میں جناب جبریل آتے اور کہتے ہیں یوسف اب راز کھول دو، بتا دو کہ تم ہی ان کے بھائی یوسف ہو، سبحان اللہ، تم ہی ان کے بھائی یوسف ہو۔ اب وہ 10 بھائی آگے کچھ بولتے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، تم یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اور جب اتنا سنا تو یہ سارے 10 بھائی تھے وہ چوک گئے، ان کو تو پتا ہی نہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہے، یہ سارے چوک گئے، کہا کہ یوسف ان کے ساتھ رہ کے کیا ہوا، ان کو کیا پتا، ان کو کیا، ہم نے تو ان کے یوسف کے بارے میں ان کو بتایا نہیں، صرف ان کو تو یہ بتایا کہ ہمارے ایک بھائی یوسف تھا وہ غائب ہو گیا ہے بچپن میں، اب ان کو ہم نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔
اب آپس میں یہ 10 باتیں کرنے لگے. یہ کچھ کہتے یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا. جیسے ہی نقاب پلٹا سارے بھائی چونک گئے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا تھا. وہ بچپن میں انہوں نے دیکھا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام کا چہرہ تو چہرہ ہے, یوسف علیہ السلام کے دانت میں اللہ نے وہ روشنی رکھی تھی. یوسف علیہ السلام نے چہرہ پلٹا, آپ کے دانت سے وہ روشنی پھوٹی کہ پورا محل روشن ہو گیا. پورا محل روشن ہو گیا. جب روشن ہو گیا سارے بھائی چونک پڑے. دیکھا ایک نظر یوسف کو دیکھتے پکار اٹھے کہ تم ہی یوسف علیہ السلام تو نہیں ہو, تم ہی یوسف تو نہیں ہو. جب اتنا کہا جناب یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہی میرا بھائی سگا بھائی بنیامین. سبحان اللہ. یوسف علیہ اب سارا راز کھل گیا. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, ایک خط اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے نام لکھا اور لکھ کر کے اپنے ایک قمیص, اپنا ایک کرتا جو ہے کہ 10 بھائیوں کو عطا کیا. اور عطا کرنے کے بعد ان کو کہا بس سنو, یہ جاؤ والد محترم کے چہرے کے اوپر ڈال دینا, اللہ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے. اب پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جناب یوسف کی پہچان سے مستفیض فرمائے. آمین. اور